آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جب ہر چیز ہماری انگلیوں پر ہے تو تاریخ سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ پرانی قیمتی کتابیں صرف الماریوں کی زینت بنی رہیں گی یا پھر ٹیکنالوجی انہیں ہماری اسکرینوں پر دوبارہ زندہ کر سکتی ہے؟ آئیے آج اسی دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک بنیادی سوال کہ آخر تاریخ ہے کیا؟ کیا یہ صرف گزری ہوئی کہانیوں کا مجموعہ ہے یا پھر یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اپنے حال اور مستقبل کی تصویر دیکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے پہلے اسی نقطے کو سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ پڑھتے کیوں ہیں۔ کیا یہ صرف بادشاہوں، جنگوں اور تاریخوں کو یاد کرنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ تاریخ کا سچا مطالعہ صرف واقعات کو جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ قومیں عروج کیسے پاتی ہیں اور زوال کا شکار کیوں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ کون سی اخلاقی قدریں تھیں، وہ کون سا ایمان تھا اور وہ کیسا نظم و ضبط تھا جس نے تہذیبوں کو بلندیوں پر پہنچایا، اور پھر وہ کون سی کمزوریاں تھیں جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اور جب تاریخ کے اسی گہرے فلسفے کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ذہن میں فوراً آتا ہے، ایک ایسی تصنیف جسے اردو اسلامی ادب میں ایک کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ اسلام کی۔ یہ مشہور مورخ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا وہ شاہکار ہے جسے اسلامی تاریخ کے مستند ترین ذرائع میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی جو اصل طاقت ہے وہ صرف تاریخی حقائق میں نہیں بلکہ اس کے بے حد دلکش اور پراثر انداز میں ہے۔ یہ تاریخ کو ایک خشک مضمون کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسی زندہ کہانی کی طرح سناتی ہے جو پڑھنے والے کو شروع سے آخر تک اپنے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ اور اس کا دائرہ کار بھی بہت وسیع ہے۔ یہ عظیم کتاب 3 بڑی جلدوں پر مشتمل ہے جو اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے لے کر خلفائے راشدین، پھر بنو امیہ اور عباسی خلافتوں اور یہاں تک کہ اندلس یعنی اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیلی مسلم سلطنتوں کی ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا علمی خزانہ، اتنا اہم ورثہ، اسے آج کی نسل تک کیسے پہنچایا جائے؟ اسے کتابوں کی الماریوں سے نکال کر ہر ایک کے ہاتھ میں موجود اسکرین تک کیسے لایا جائے؟ اور یہیں پر ٹیکنالوجی ایک پل کا کام کرتی ہے۔ وفا سافٹ نے اس کلاسک شاہکار کو ایک جدید ڈیجیٹل ایپ کی شکل دی ہے تاکہ تاریخ کا یہ شاندار ورثہ ہر کسی کے لیے ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہو۔ تو چلیں ذرا اس ایپ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، آخر اس میں ایسی کیا خاص باتیں ہیں جو تاریخ کے اس مطالعے کو ایک بالکل نیا اور دلچسپ تجربہ بنا دیتی ہیں۔ پہلی چیز جو آپ کو متاثر کرے گی وہ ہے اس کا ڈیزائن۔ اسے واقعی بہت خوبصورت اور دلکش انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس کا انٹرفیس اتنا سادہ اور صاف ہے کہ پڑھنے کا تجربہ بوجھل نہیں لگتا بلکہ مزہ آتا ہے۔ اور اسے استعمال کرنا بھی بے حد آسان بنایا گیا ہے۔ انڈیکس کے ذریعے آپ فوراً کسی بھی باب یا موضوع پر پہنچ سکتے ہیں۔ آٹو بک مارک کی سہولت کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ وہیں سے پڑھنا شروع کریں گے جہاں چھوڑا تھا۔ اور سب سے بہترین اس کا سرچ آپشن، تاریخ کا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی نام سیکنڈوں میں آپ کے سامنے ہوگا۔ تو جب ایک تاریخی کتاب اس طرح ڈیجیٹل شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ صرف ایک ایپ نہیں رہتی، یہ دراصل ہمیں علم کے مستقبل کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے رسائی یعنی ایکسیسیبلٹی۔ علم کا یہ شاندار ورثہ اب صرف بڑی لائبریریوں یا چند ماہرین تک محدود نہیں رہا۔ چاہے کوئی طالب علم ہو، استاد ہو، محقق ہو یا تاریخ میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص، یہ انمول خزانہ اب سب کی پہنچ میں ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا دیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جب تاریخ کا اتنا بڑا خزانہ ہماری انگلیوں پر موجود ہے تو کیا ہم ماضی سے سبق سیکھ کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے واقعی تیار ہیں؟